ناظرین، آپ کے پسندیدہ پروگرام سوال آپ کا میں آپ کے پسندیدہ اسکالر جناب ضیاء المسیح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ متی کی انجیل کے اپالوجیٹک سروے کا تسلسل کا یہ پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے جناب ضیاء المسیح کے ساتھ آپ کے سوالوں پہ مبنی ہوگا۔ جناب ضیاء المسیح کرسچن اپالوجسٹ ہیں، ملک گیر جو ہے وہ اپالوجیٹکس کانفرنسز میں آپ کو نظر آتے ہیں، بائبل کے حوالہ سے بڑی مدلل گفتگو کرتے ہوئے یہ مختلف عالمگیر سطح پہ سیمینارز کانفرنسز میں بھی پائے جاتے ہیں اور بائبل مقدس کے حوالہ سے بہت سی افہام و تفہیم کی نشستوں میں بھی موجود ہوتے ہیں، اور انہوں نے دوسرے مذاہب کے ساتھ مل کر ان کیمرہ ڈیبیٹ سیشنز بھی کیے ہیں جن کے ذریعے امن، محبت اور باہمی گفت و شنید کو فروغ دیا ہے۔ اور اس وقت جو ہے اس پروگرام میں آپ کے سوالوں کے ساتھ جو ہے وہ ان سے گفتگو ہوگی۔ جناب ضیاء المسیح صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ جی تھینک یو ضیاء صاحب، گزشتہ پروگرامز کے حوالے سے ہمارے بہت سارے ناظرین نے پسندیدگی کا اظہار کیا، آپ کے لیے بہت سی دعائیں بھیجی ہیں، اور ہمارے ناظرین جو ہے وہ ایک بڑی جو ہے وہ پازیٹیو فیڈ بیک کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی کنفیوژنز دور ہو رہی ہیں اور بہت سارے لوگوں نے ان اناجیل موافقہ کو ایک نئے تناظر میں پڑھنے کی کوشش کی ہے اور بہت سارے دوسرے زاویوں سے دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو آج بھی ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ آج کے پروگرام کا پہلا سوال جو ہے وہ ہم متی کی انجیل کے دوسرے باب کی آخری آیت سے شروع کر رہے ہیں۔ جی پلیز میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا۔ لکھا ہے، اور ناصرت نام ایک شہر میں جا بسا تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے۔ یقیناً آپ سوال سمجھ گئے ہوں گے کہ جو نبیوں کی معرفت لکھا گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا۔ بڑا سوالیہ نشان، بلکہ بہت سارے سوالیہ نشان یہ ہیں کہ نبیوں کی معرفت تو اس حوالے سے ایسا کچھ کہا ہی نہیں گیا جو پورا ہوا، تو آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ جی شہزاد انصر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ اور آج متی کی انجیل دوسرے باب کا آخری سوال پر ہم پہنچ گئے ہیں، اور آپ نے بتایا یہ آخری ہی آیت ہے کہ ناصرت نام ایک شہر میں جا بسا جو کہ نبیوں، اور آگے لکھا ہے کہ جو کہ نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا۔ اور سوال آپ کا یہ ہے کہ یہ کہاں کہا گیا تھا پرانے عہد نامے میں، عہد عتیق میں کہاں یہ پیش گوئی تھی کہ وہ ناصری کہلائے گا؟ تو اس کا ایک بغور آپ کو جائزہ لینا ہوگا اس بات کا کہ کس طور سے یہ بات آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ دراصل یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بائبل میں لکھا ہے مثال کی کتاب 25 باب اور اس کی 2 آیت میں کہ خدا کا جلال رازداری میں ہے، لیکن بادشاہ کا جلال معاملات کی تفتیش میں۔ بہت خوبصورت بات لکھی گئی ہے کہ خدا کا جو جلال ہے نا وہ رازداری میں ہے۔ یہاں پر بھی ایک راز کی بات ہے جو آپ کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے اور جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروائی جا رہی ہے، لیکن آپ چاہ رہے ہیں کہ جلدی سے ہمیں صاف صاف پتہ چلے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بازار میں بھی خریداری کرتے ہوئے اگر آپ نے اچھی چیز ڈھونڈنی ہے تو وہ جلدی سے نہیں ملتی، اس کے لیے بازار کے گہرائی میں جانا پڑتا ہے، اور باہر جو ٹھیلے لگے ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ وہیں پہ آپ کو مل جائے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا کئی باتوں کا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی تفتیش اور اس کی انالیسز اس کی کرنے کی ضرورت ہے، تحقیق و تجزیہ بڑا ضروری ہے۔ جی بالکل۔ ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو یسوع کو جو ناصری کہلائے جانے کی جو بات ہے، اس کو اگر آپ یہاں پر غور کریں تو لکھا ہے جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا۔ جی بالکل، یہ نہیں کہا گیا کہ کسی ایک نبی نے کہا تھا، ٹھیک ہے، بلکہ یہاں لکھا ہے کہ کئیوں نے یہ کہا تھا، اور یہ زیادہ یہاں پر یعنی جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ کئیوں نے یہ کہا تھا کہ وہ ناصری کہلائے گا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ بڑا سوالیہ نشان، بلکہ سوالیہ نشان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل، وہ ناصری کہلائے گا، وہ ناصری جانا جائے گا، ناصری پہچانا جائے گا، یا ناصرت شہر سے مانون ہوگا، وہ ناصری پہچانا جائے گا، اس کو اس طرح سے لوگ جانیں گے، کہلائے گا، پہچان اس کی یہی اس کی پہچان بنے گی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں آج تو ناصری لفظ جو ہے وہ بڑی عزت پاک ہے۔
چونکہ یسوع مسیح کے ساتھ جو کچھ بھی جڑا ہے نا وہ عزت پا گیا ہے. آپ کو پتہ ہے صلیب جو تھی وہ ایک جان لیوا ہتھیار تھا. اس کو دیکھ کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے جان کنی کے عالم میں لوگ جو ہے اور لوگ اس نشان کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے. لعنت کا نشان تھا. کون چاہے گا لہو سے لپٹی تلوار کو دیکھنا؟ ہم امن پسند لوگ ہیں, ہمارا نہیں مشکل ہے ہمیں دیکھنا ان نظاروں کو دیکھنا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب سے یہ صلیب یسوع المسیح کے ساتھ جڑی تب سے یہ عزت پا گئی ہے اور لوگ اسے دیکھ کر سمجھتے ہیں ہم بچ جائیں گے. آج جب ریڈ کراس کہیں پہ نظر آتی ہے تو جو لوگ میدان جنگ میں ہلکان ہوئے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اب ہم بچ جائیں گے, ہمیں امید کی کرن نظر آ گئی ہے. ناصری کے خون سے دل کی رگوں میں جان ہے, ناصری کا خون جو دل میں نہیں تو دل نہیں. دل نہیں. تو یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج عزت پا گئی ہے یہ یسوع کی صلیب. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لفظ ناصری تھا یہ ایک کسی کو گھٹیا کہنے کے مترادف تھا یسوع کے دور میں. اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو میں آپ کے لیے یوحنا پہلا باب اس کی 44 آیت سے لے کر 45 آیت تک میں پڑھوں گا. وہاں پہ لکھا ہے, فلپس نے نتنیل سے مل کر اس سے کہا جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا وہ ہم کو مل گیا, وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے. نتنیل نے اس سے کہا کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ اب دیکھیں اس وقت کے جو یہودی علماء مذہبی رہنما تھے یا عام لوگ تھے وہ کہتے تھے بھائی ناصرت سے تو ایک برا علاقہ, عجیب وہ گھٹیا لوگ وہاں پر رہنے والے, وہ جو ایک ایسا علاقہ جو اچھا نہیں ہے, کم تر لوگوں کا علاقہ ہے وہاں پر. اور آپ کو میں بتاؤں اگر ہم متی 4 باب اس کی 15 آیت میں لکھیں تو متی وہاں پہ لکھتا ہے غیر قوموں کی گلیل, غیر قوموں کی گلیل. اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ غیر قوموں کی گلیل ہے اس قدر جو ہے وہ, کیونکہ حالانکہ یہاں سے وہ حوالہ یہ پک کر رہا ہے ریفرنس یسایہ 9 باب اس کی 1 سے 4 ہے, وہاں پہ لکھا ہے قوموں کی گلیل, ٹھیک ہے, ان پر نور چمکا. قوموں کی گلیل کیونکہ وہاں پر بہت سی قومیں آباد تھیں, لیکن یہ غیر قوموں کے وہاں پر سارے یہودی نہیں تھے. لیکن یہودی گلیل کو بھی کہتے تھے وہ غیر قوموں کی گلیل. ہم تو خدا کے چنیدہ لوگ ہیں اور وہ غیر قوموں کی گلیل. ہاں دیکھیے وہ گلیل کو بھی غیر قوموں کی گلیل کہتے تھے. اور یہ تو گلیل کا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا ناصرت, اور وہ کہہ رہا ہے نتنیل کہہ رہا ہے کہ ناصرت سے یار کوئی نبی آئے گا, وہ تو گھٹیا علاقہ ہے ہماری نظروں میں, وہاں تو یہودی بھی بات نہیں ہے, وہاں پر تو یہودی رسم و رواج پہ عمل بھی نہیں کیا جا رہا, وہ تو سب غیر قوم لوگ ہیں, خدا وہاں پر فضل کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی یہ اس طرح کے ان کے اعتقادات تھے. یعنی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ناصری یہ تو گھٹیا سی بات ہے, کم تر سوسائٹی میں ایک جو ہے وہ غیر اہم سمجھا جاتا تھا. لیکن آپ کو بتاؤں متی 26 باب اس کی 71ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ جب وہ ڈیوڑی میں چلا گیا تو دوسری نے اسے دیکھا جو وہاں تھے اور کہا یہ بھی یسوع ناصری کے ساتھ ہے. جب یسوع کو پکڑوایا گیا تو اب وہ بندے دوسروں کو بھی پکڑ رہے تھے, دوسروں کو بھی تو کہہ رہے تھے یہ بھی ناصری کے ساتھ تھا. یعنی کہ وہ جو گھٹیا علاقے کا بندہ ہے جس کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ وہ نبی بن گیا, نبی کو تو آنا چاہیے یروشلم سے, ہمارا مقدس شہر ہے اور اس کے ارد گرد میں سے کہیں آنا چاہیے, ہمیں ادھر سے آنا چاہیے. ان کا خیال تھا کہ بیت الحم کا تو کوئی تذکرہ نہیں ہے جو کہ ہمارا شہر ہے, یہ تو ناصرت کی بات کر رہے ہیں, تو ناصرت تو گھٹیا علاقہ ہے, وہ تو غیر قوموں کی گلیل کا ایک شہر ہے. یعنی کہ وہ اس کو, اور پھر آگے مرکز 14 باب میں بھی اسی طرح لکھا ہے کہ اور پطرس آگ تاپتے دیکھ کر اس پر نظر کی اور کہنے لگی تو بھی اس ناصری یسوع کے ساتھ تھا. اب دیکھیں یہاں پر وہ کہہ رہی ناصری یسوع کے ساتھ تھا, اس کم اہم والے علاقے گھٹیا بات کر رہی ہے. یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ وہ کم تر ہے, اس کی محرومی اور کمپلیکس کی طرف اشارہ ہے. اور پھر یہاں پر ہمیں جو بات بتائی گئی کہ وہ ناصری کہلائے گا, اس کو حقیر جانا جائے گا, اس کو کم تر جانا جائے گا, اور اس کو سمجھا جائے گا کہ وہ کیڑا ہے, وہ مردود ہے, اس طرح سے وہ جانا جائے گا. تو یہ تو اگر آپ دیکھیں تو یہ تو نبیوں نے کہا ہے, یسایہ نبی نے بھی کہا, اور اسی طرح سے داؤد نبی نے بھی کہا.
یعنی کہ یہاں پر لکھے کہ نبیوں کی معرفت یہ کہا گیا ہے کہ وہ ناصری کہلائے گا، اس کو گھٹیا جانا جائے گا، اس کو حقیر جانا جائے گا۔ چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یسایہ 53 آپ اس کی 3 آیت میں لکھا ہے وہ آدمیوں میں حقیق اور مردود ہوگا، حقیر اور مردود ہوگا، یعنی کہ یہ لکھا ہے۔ پھر داؤد نبی کیا لکھتا ہے، زبور 22 اس کی 6 آیت، وہ انسان نہیں بلکہ کیڑا ہوگا جو سب آدمیوں میں انگشت نما اور حقیر ہوگا، کہ سب اس کی طرف انگلیاں اٹھا کر کہہ رہے ہیں یہ دھتکارا جائے گا ناصری یسوع۔ یعنی کہ ناتنیل نے اپنے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ بتائی، اس نے کہا کہ ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے۔ ہاں کیسے مطلب وہ اگر یقین کرے موعود مسیح نے آنا تھا تو یروشلم میں آتا، بیت لحم میں آتا۔ تو یہاں پر آپ کو جو بات بتائی گئی ہے، متی نے بتائی گئی پوش ہے ایریے سے تعلق رکھتا کہ ناصرت نام ایک شہر میں جا بسا تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو، کہ وہ ناصری کہلائے گا، کہ وہ حقیر جانا جائے گا، اس کو مردود کہا جائے گا، اس کو کیڑے کے مطابق سمجھا جائے گا، اس پر انگلیاں اٹھائی جائیں گی۔ اور یہ سب کچھ تو ہوا، یہ سب کچھ تو ہوا۔ اور اب آگے آپ کو میں بتاؤں، جب یسوع مسیح اس دنیا سے چلے گئے اور شاگردوں نے تبلیغ کے کام کو جاری رکھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال 24 باب اس کی 5 آیت میں لوگ انہیں کیسے یاد کرتے تھے جی۔ تو وہاں پہ لکھا ہے کیونکہ ہم نے اس شخص کو مفسد اور دنیا کے سب یہودیوں میں فتنہ انگیز اور ناصریوں کے بدعتی فرقے کا سرگرو پایا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کس کے بارے میں؟ پولس رسول کے جب خلاف مقدمہ پیش کیا گیا تو اس کو کیا کہا گیا کہ یہ ناصریوں کا جو بدعتی فرقہ ہے نا جی، اس کا سرگنا ہے یہ۔ یعنی کہ وہ ابھی تک کہہ رہے تھے کہ وہ جو حقیر سا علاقہ ہے اس میں سے ان کا جو وہاں سے جو نکلا ہے، جو موومنٹ نکلی ہے اس کا یہ وہ ہے، یعنی کہ وہ حقارت سے پکار رہے تھے۔ اور یہ پہلے سے نبیوں نے کہہ دیا تھا، داؤد نبی نے کہہ دیا تھا کہ وہ حقیر ہوگا، لوگ اس پر انگلیاں اٹھائیں گے، لوگ اسے ایسے سمجھیں گے جیسے کوئی کیڑا ہے، اور وہ آدمیوں میں حقیر اور مردود، مرد غمناک، اور یہ سارا کچھ۔ اور یہ بات ہے، آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ آپ، میرا خیال ہے سارے جو لوگ ہیں بائبل اسٹوڈنٹس جو ہیں یا ہمارے ناقدین جو ہیں وہ سمجھنے کہ شاید صاف صاف لکھا ہوگا کہ وہ ناصری کہلائے گا۔ ہر بات ایسے نہیں ہوتی۔ یہاں پر جو بات کی گئی ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ وہ اسے حقیر جانا جائے گا۔ اور یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ کسی ایک نبی نے یہ کہا ہے، نبیوں نے۔ آپ کو میں نے بتایا کہ یسایہ نے بھی اس طرح کا ذکر کیا، اور پھر داؤد نبی نے بھی اس طرح کا ذکر کیا۔ یہ حقیر سمجھ کر یسوع کو نہ صرف انہوں نے پکارا اور اس پر انگلیاں اٹھائیں، اس کو یہ کہا کہ تو ناصرت کا ہے، ناصری ہے، ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے، اور اس کے شاگردوں بھی کہا یہ بھی ناصری یسوع کے ساتھ تھا۔ اور پھر آگے جا کر پولس رسول کا مقدمہ پیش کرتے ہوئے کیا کہا کہ یہ ناصریوں کے اس گروہ کا سرگرو ہے۔ اور جب رسولوں نے عزت پائی اور انہوں نے اسی نام کو لے کر کہا کہ ہم ناصری ہیں، ہم ناصری کہلائیں گے، اور خدا نے اسی ناصری نام کو عزت دی، اور آج یہ نام عزت پا چکا ہے کیونکہ یسوع کے ساتھ جڑ گیا تھا۔ عبرانیوں 13 باب اس کی 13 آیت میں یوں مرقوم ہے کہ پس آؤ اس کی ذلت کو اپنے اوپر لیے ہوئے خیمہ گاہ سے باہر اس کے پاس چلیں۔ کون سی ذلت اس کے اوپر جو تھی جسے بعد میں رسولوں نے بھی اپنے اوپر محسوس کیا؟ یہ وہی تھی جو اس وقت کے جو یہودی رہنما تھے وہ انہیں حقیر بتاتے تھے لوگوں کو، کیونکہ ان کی باتوں کا تو ان کے پاس کوئی توڑ نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہتے او یہ ناصری، یار آپ ان کی تعلیم ماننے لگ گئے ہو۔ آج ایسا مسیحیوں سے بھی ہوتا ہے، جب مسیحیوں کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں لوگوں کے پاس تو وہ پابندیاں لگا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ مسیحی، اور یار یہ تو صفائی کرنے والے لوگ ہیں۔ یعنی انہیں اپنے ملک کے حالات کے مطابق حقیر کر کے بیان کیا جائے تاکہ لوگ ان کی بات کو اہمیت نہ دیں، خصوصی اصطلاحات استعمال کی اور جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح جو تھا یہ اس کے ساتھ ہوا۔ اور میں آپ کو پطرس کا خطاب کے مطلب بتاتا ہوں۔ پطرس رسول نے جب خطاب کیا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا آئے اسرائیلیوں، یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا، اور جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں، عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا۔ اور بعد میں اسی نام کو رسولوں نے اپنے ساتھ اور یسوع کے ساتھ جوڑ لیا، اور یہ نام عزت پا گیا۔ پھر پطرس اور یوحنا جب بھیک مانگنے والے نے ان سے بھیک مانگی تو ہم دیکھتے ہیں
کہ اعمال 3 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے پترس نے کہا سونا اور چاندی تو میرے پاس ہے نہیں مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیتا ہوں یسوع ناصری کے نام سے چل. اسے کہا کہ یہ جس کو تم نے انہوں نے حقیر بتایا ہے اسی کے نام سے تجھے میں. اور یہاں پہ اس ناصری پہ بڑا سٹریس دیا اس لیے دیا کہ لوگ جانیں کہ جس کو وہ حقیر سمجھ کے کہہ رہے ہیں وہی عزت پا گیا ہے. اور کام بھی ہیکل میں ہو رہا تھا. ہاں اور اسی نام دروازے کے باہر بیٹھا ہوا اسی نام سے لوگ عزت پا رہے. اور کرنیلیس کے گھر پہنچ کر جب پترس جو تھا کرنیلیس کے گھر پہنچا اعمال 10 باب کے مطابق تو 38ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت کے ساتھ کس طرح مسح کیا. یعنی کہ یسوع کے ساتھ بعد میں ناصری جڑ گیا اور آج ناصری. اور میں آپ کو بتاؤں یہی نہیں یسوع کے ساتھ جو کچھ بھی جڑ گیا چاہے وہ کوئی جان لینے والی چیز تھی. آج کتنی ہی جان لینے والی چیزیں ہیں اور مختلف مذاہب نے کئیوں نے اس پہ اپنے مقدس کلمات لکھ دیے ہیں تلواروں پر کسی نے کچھ کیا ہے لیکن وہ آج بھی ہتھیار کے ہتھیار ہی رہ گئے ہیں. لیکن صلیب جو ہے وہ عزت پا گئی ہے کیونکہ یسوع اس کے ساتھ جڑ گیا ہے. آپ کو پتہ ہے لوگوں کو یہ بھی اعتراض ہے کہ جی یہ کرسمس لوگ منانے لگ گئے جی یہ فلاں تھا یہ غلط تھی یہ وہ تھی لیکن چونکہ اس دن کے ساتھ یسوع جڑ گیا ہے کرائسٹ ماس ہو گیا ہے وہ کرسمس ہو گیا لہٰذا وہ دن بھی عزت پا گیا اور اس کی عزت کو بھی آپ جتنا مرضی اس کے خلاف مہم چلا لیں آپ دیکھیں آپ اس کو روک نہیں سکتے. یعنی جس چیز کے ساتھ یسوع مسیح جڑ گیا ہے اور خود جڑ گیا اس کی وہ عزت پا گئی ہے وہ چیز عزت پا گئی ہے. اور بالکل ہم نے یہ دیکھا ہے تاریخ میں کہ وہ چیزیں عزت پا گئی ہیں جن کے ساتھ یسوع جڑ گیا جن کے ساتھ وہ انسان عزت پا گئے جن کے ساتھ یسوع جڑ گیا وہ عمارت عزت پا گئی جس کے ساتھ یسوع جڑ گیا وہ دن عزت پا گیا جس کے ساتھ. مجھے وہ پچھلے پروگرامز میں نے کسی میں یہ اشعار اپنے ناظرین کی نظر بھی کیے تھے کہ جس میں یسوع ناصری کی روشنی شامل نہیں وہ میرا رستہ نہیں ہے وہ میری منزل نہیں. ناصری کے خون سے دل کی رگوں میں جان ہے ناصری کا خون جو دل میں نہیں تو دل نہیں. میں کروں اس ذات اقدس کے کرشموں کو بیان اس کی مرضی ہے یہ تارک میں تو اس قابل نہیں. طارق چودھری صاحب کا کلام ہے تو بڑا زبردست جو ہے وہ ناصرت سے جڑی ہوئی ہر شے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ اس میں مسیح کا اثر آ جاتا ہے اور ناصرت نصرت سے اور فتح کبھی وہ ذلت تھی اور بعد میں وہ فتح میں بدل گئی. اچھا جیسا ابھی آپ نے کہا بھی ہے کہ چونکہ یسوع کے ساتھ جڑ گیا تو دن تو 25 دسمبر والا بھی یسوع کے ساتھ جڑ گیا ہوا ہے اور جب 25 دسمبر کا دن یسوع کے ساتھ جڑا ہے تو کرسمس کا جشن جڑا ہے تو بہت سے سوال بھی جڑ گئے اور اس سوالوں کے ساتھ نظریات بھی جڑ گئے ہیں. تو جیسے بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ چونکہ ہوتی تو یہ برتھ ڈے ہی ہے نا تو وہ ہمیں نہیں سیلیبریٹ کرنی چاہیے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کرسمس ہمیں منانا ہی نہیں چاہیے سرے سے ہی نہیں منانا چاہیے کیونکہ بائبل میں نہیں لکھا. تو آپ ان سوالوں کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ اچھا پہلی تو بات ہے کہ یہ ایک باقاعدہ سے ڈاکٹر شہزاد انصر صاحب ایک باقاعدہ سے ایک سیشن اس کے لیے ہونا چاہیے جس پہ ہم صرف کرسمس سے جڑے سوالات کو ہی ان کا ہی جائزہ لیں. لیکن چونکہ ہم متی کی انجیل کا اپولوجیٹک سروے کر رہے ہیں تو اس میں چلتے چلتے بات آ گئی ہے تو آپ ہمارے یوٹیوب پر آلریڈی اس کے متعلقہ پروگرام پڑھے ہیں جس میں ہم نے یہ بھی بتایا کہ 25 دسمبر بھی ایک ٹھیک ڈیٹ ہمارے بزرگوں نے ٹھہرائی تھی یسوع کی پیدائش کے دن کے لیے اور ہمیں منانا بھی چاہیے. اور یہ ساری باتیں بہت سی ٹاک شوز آپ کو یوٹیوب پر مل سکتے ہیں لیکن بات کریں گے اس لیے کہ آپ نے کہا میں نے آپ کو بتایا کہ یسوع کے ساتھ چونکہ جو کچھ بھی جڑ گیا. میں آپ کو بتاؤں اگر اس دنیا میں کسی کو اپنی پیدائش کا جشن منانے کا حق ہے نبیوں میں جو نبی آئے چاہے وہ 1,24,000 تھے 1,44,000 تھے یا وہ 200 تھے کیونکہ بائبل میں تو اتنا نمبر نہیں ہے لیکن کہیں بھی اگر آپ نے کوئی بھی تعداد آپ نے سوچ لی ہے کتنے نبی تھے یا کہیں پہ پڑھ لی ہے تو ہاں جی لیکن اس میں سے صرف یسوع المسیح وہ واحد ہستی ہے جسے اپنی برتھ ڈے منانے کا حق ہے اس وجہ سے کہ وہ آج بھی زندہ ہے. اور جو برتھ ڈے ہے
جشن ولادت ہے وہ زندہ لوگوں کا منایا جاتا ہے. ظاہر ہے وہ باقیوں کی ہاں، اینیورسری ہوتی جو لوگ اس دنیا میں نہیں رہے ان کا آپ میموریل سروس ہی ہو سکتی سروس ہے. آپ بنا سکتے ہیں, ان کا آپ عرس منا سکتے ہیں, لیکن ان کا جنم دن جنم دن. لیکن یسوع میں نے کہا حقدار ہے کہ وہ زندہ اور جاوید ہے, اور کافی مذاہب کی یہ تعلیمات ہیں کہ وہ آج بھی زندہ اور جاوید ہے, اور لہٰذا اس کو تو برتھ ڈے منانے کا حق ہے. اور رہی بات, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی برتھ ڈے نہیں منانی چاہیے کیونکہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو جاتا ہے, تو ہمیں تو برتھ ڈے نہیں منانی چاہیے. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ بائبل میں جتنی برتھ ڈیز منائی گئیں خطرناک ہی ہیں, ان میں لوگوں کے قتل ہوئے, لہٰذا برتھ ڈے نہیں منانی چاہیے. لیکن اس کے لیے میرا یہ جواب ہے کہ دیکھیں, اگر یہی بات ہے کہ آپ اتنے ہی نیگیٹو ہو گئے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا, آپ اس کو پازیٹیولی نہیں لے رہے کہ خدا نے ہمیں ایک اور سال دیا ہے, اور یہ اس طرح سے نہیں لے رہے, تو پھر تو جب بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اسی وقت شروع کرے رونا, کیونکہ آپ کہیں پتہ ہے کہ الٹیمیٹلی اس نے مر جانا ہے, آپ کو تو اسی دن رونا شروع کر دینا چاہیے, ذرا بھی مٹھائی نہیں بانٹنی چاہیے. کیا ضرورت ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے ماں سوچتی ہے کہ سیرے باندھے گا, بہو لے کے آئے گا, تو بلکہ وہ سیدھا موت کو سوچے, سیدھا سوچنا چاہیے کہ میموریل سروس کریں گے, رشتہ داروں کو انویٹیشن پازیٹیو نہیں آپ لے رہے, یعنی ہم آپ کو پازیٹیو کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ اس کو پازیٹیولی سوچیں. یہ نہ سوچیں کہ جی فلانے کی برتھ ڈے پر چونکہ قتل ہو گیا تھا تو لہٰذا, ہے نا, کئی میچ پاکستان کے ایسے میچ ہوئے ہیں کہ اس میں بندے مر گئے, تو کیا آپ کرکٹ میچ بند کروا دیں؟ کئی روڈز پہ حادثات ہو جاتے ہیں, مری جاتی گاڑیاں کھائی میں گر جاتی ہیں. یہاں پہ کتنی شادیوں پہ جھگڑے ہو گئے اور بندے مر گئے, اور کسی فائرنگ کرتے ہوئے مر گئے, تو کیا شادیاں بند کروا دیں؟ اس طرح کی آرگیومنٹس نہیں ہوتے. لیکن یسوع کی بات میں آپ کو بتاؤں, اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو انجیل ہے دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وارث پیدا ہوا ہے اور اس کی خوشی. اگر آپ کو میں بتاؤں کہ گریک میں جو انجیل کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ یو اینگلیون لفظ استعمال ہوا ہے, اور اس کا مطلب ہے گڈ نیوز, خوشخبری, بشارت, خوشخبری. یو اینگلیون یہ لفظ استعمال ہوا ہے, اور اس کے بارے میں یہ لفظ متی کی انجیل میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ متی 4 باب میں, متی 9 باب میں, متی 11 میں, 22 میں, 26 میں. اور یہ اگر اس کی تشریح میں جائیں تو جو عالم ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ پیغام تھا جو بادشاہ کو دیا جاتا تھا کہ اس کا وارث پیدا ہوا ہے, اولاد نورینہ اس کے گھر پیدا ہوئی ہے, اس کو یو اینگلیون کہا جاتا تھا, اور اس کو کہا جاتا, اور اس خوشی میں بادشاہ قیدیوں کی قید جو تھا وہ کر دیتا تھا, رہائی کا اعلان کر دیتا تھا, اور جان بخشی ہو جاتی تھی. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہ وہ لفظ تھا, اور انجیل کا تو مطلب یہ ہے کہ وارث پیدا ہو گیا ہے, اور خوشخبری. اور یو اینگلیون کیا ہے کہ وارث پیدا ہو گیا. اور اس وقت جو خوف میں پھنسے ہوئے لوگ تھے ان کے لیے بھی تو یہ ایک طرح کی خوشخبری تھی. جی بالکل. اور اگر کسی کا یہ کہنا ہے کہ کہاں انجیل میں لکھا ہے کہ آپ منایا کریں کرسمس کو, تو لوکا کی انجیل 2 باب اس کی 10 آیت میں کیا لکھا ہے؟ مگر فرشتے نے ان سے کہا, دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی, کہ آج تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے, یعنی مسیح خدا. یہاں پر آپ لفظوں پہ غور کیجیے گا, لکھا ہے کہ بڑی خوشی کی بشارت, یو اینگلیون, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے اگر میں آپ کو بتاؤں یسوع مسیح کے لیے, تو یہاں مختلف تراجم میں کیا لکھا ہے؟ گڈ نیوز آف گریٹ جوائے, گڈ ٹائڈنگ آف گریٹ جوائے, گڈ نیوز دیٹ برنگ گریٹ جوائے, اس بڑی خوشی بشارت. یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بڑی خوشی کی بشارت میں آپ کو دے رہا ہوں, چھوٹی خوشی کی بشارت نہیں ہے, بڑی خوشی کی بشارت ہے. اور وہ کیا ہے؟ کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے, یعنی مسیح خداوند. اور آگے لکھا ہے یہ ساری امت کے واسطے ہوگی. اب یہاں فیوچر میں بھی ہوگی. یہ چرواہو, یہ تمہارے لیے آج کی بات نہیں ہے, یہ ہوگی اور ہوتی رہے گی. اور اگر آپ کو میں اس کا بتاؤں کہ یونانی لفظ یہاں پر کیا آیا ہے, تو لوگوں کے لیے لاؤس لفظ استعمال ہوا ہے کہ یہ ساری امت کے واسطے ہوگی. اور وہاں پہ لکھا ہے لاؤس کو جو ڈیفینیشن اس کی ہے, پیپل, گروپ آف پیپل, ٹرائبز, نیشنز. یعنی کہ یہ جو خوشی کی بشارت ہے یہ تمام امتوں کے لیے ہے, قوموں کے لیے ہے, اور ہوگی اور ہوتی رہے گی. اور یہ نہ صرف اس امت کے لیے تھی, اس وقت تھی, بلکہ آج
آج کی امت کے لیے بھی یہ خوشی کی بشارت اسی طرح قائم ہے. اور اس وقت آپ دیکھیں کہ جس دن یسوع مسیح پیدا ہوا ہے تو اس وقت کو کیسے آپ بھول سکتے ہیں؟ مقدسہ مریم کیسے بھول سکتی ہے؟ کیا وہ نہیں مناتی ہوگی؟ مقدسہ مریم ایک عام مریم تھی، اور جس دن یسوع کی پیدائش ہوئی اس دن سے اس کا رتبہ مریم سے مقدسہ مریم ہو گیا، آسمانوں میں سر بلند ہو گئی، سر بلند ہو گیا، اس کا رتبہ بلند ہو گیا. تو وہ اس دن کو کیا بھول سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضرور اپنے بیٹے کی، حتیٰ کہ میں اور آپ کیسے بھول سکتے ہیں، منجی پیدا ہوا. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ برتھ ڈے مناتی ہوگی، اور جب 2 سال بعد مجوسی آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یسوع کی برتھ ڈے والے دن پہنچے ہیں، جب یسوع کی دوسری برتھ ڈے تھی، اور انہوں نے آ کر تحفے تحائف بھی دیے ہیں. اور پھر آپ دیکھو کہ یسوع کی پیدائش پر باقاعدہ سندیسے بھیجے گئے ہیں، چرواہوں کو سندیسہ بھیجا گیا ہے کہ پہنچے. جی کیوں پہنچے؟ دراصل کوئی خوشی کی بات تھی، اور وہ آج بھی قائم ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم خوش ہوئی ہے اس دن، اور لوکا پہلا باب اس کی 42 سے 55 میں لکھا ہے میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی. مقدسہ مریم خوش ہے. اور ہم فرشتوں کو دیکھتے ہیں، لوکا 2 باب 13 آیت میں لکھا ہے اور یکا یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو. فرشتے بھی گا رہے ہیں، مقدسہ مریم خوش ہے، معاملہ فرق ہو گیا، فرشتے گا رہے ہیں، خوف کی حالت میں انسان دھتکارا ہوا ہے، اور زمین پر خوشی ہو رہی ہے، آسمان پر خوشی ہو رہی ہے، اور چرواہے خوشی خوشی جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آؤ ہم سب کو بتائیں. اور جب آپ آگے دیکھیں، جب یسوع کو 1.25 مہینہ تھا یسوع کا، تو ہیکل میں جب یسوع کو لایا گیا تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ شمعون نامی ایک آدمی جو تھا وہ بھی یسوع کو دیکھ کر خوش ہوا. اور لکھا ہے اور دیکھو یروشلم میں شمعون نام ایک آدمی تھا اور راست باز خدا در اسرائیل کی تسلی کا منتظر، اور وہ یسوع کو دیکھ کر خوش ہو. اس نے کہا میں نے تیری نجات دیکھ لی ہے. عاشر کے قبیلہ کی حنا ایک نبیہ تھی، وہ بھی خوش ہوئی ہے، اور سب خوش ہیں اور خوشیاں منائی جا رہی ہیں. اور اس دن جب مجوسی پہنچے ہیں تو یسوع کے گھر پر آسمانی چراغاں کیا گیا. میں نے آپ کو بتایا تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ جب ستارہ اس گھر کے اوپر رک گیا تو گھر میں چراغاں کا سما تھا، یعنی کہ سیلیبریشن چل رہی. اور لکھا ہے کہ یہ ساری امت کے واسطے ہوگی، ہوتی رہے گی، اور اس کے لیے رک نہیں سکتی چونکہ اس کے ساتھ یسوع زندہ ہے، اس دن کے ساتھ یسوع. آپ کتنا کہہ لیں لو جی یہ تو عیدوں میں نہیں ہے، وہ تو جی خدا نے تو عیدیں بتائی تھی لوگوں کو. خدا ہی کے دور میں، پرانے عہد نامے کے ہی دور میں، آستر کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہیں رہائی ملی یہودیوں کو، اس جو موت کا حکم نامہ ان کے خلاف جاری ہو چکا تھا تو انہوں نے اس کو عید کا دن ٹھہرا دیا. اور پھر انہیں جب ایک اور آزادی ملی تھی تو انہوں نے اس کو بھی عید تجدید کا دن خود رکھ لیا ہوا تھا. یہ دونوں عیدیں خدا نے اپنے کیلنڈر میں نہیں دی تھی سیلیبریٹ کرنے کے لیے، لیکن چونکہ یہ خوشی کی اور کسی کی یادگاری کے لیے تھی تو خدا نے منع بھی نہیں کیا. اور دوسرا یہ اور یسوع نے آ کر الٹیمیٹلی ان کا انفلوئنس تھا. جی ان دونوں عیدوں پر یسوع مسیح نے بھی آ کر کوئی تنقید نہیں کی کیونکہ انسان خوش تھے، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ خوش ہوں. اور اگر اس خوشی کی وجہ خود خدا کے ساتھ جڑی ہوئی کوئی بات ہے تو کیا ہی خوشی کی بات ہے. آج دیکھیں لوگ کتنے دن رکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی پانی کا دن ہے، زمین کا دن ہے، تو کیا ہم ایک دن یہ نہ رکھیں کہ یسوع کی پیدائش کے دن پر بات ہوگی؟ تو اسے ہم نے کرسمس کا دن رکھا ہے کہ یسوع کی پیدائش پر، لہٰذا اس کو ہمیں منانا چاہیے. اور یسوع کی برتھ ڈے چاہے کہہ کے منا لیں، اور یسوع کا چاہے جنم دن کہہ کے منا لیں، چاہے یسوع کی یاد کہہ کے منا لیں. جی ناظرین، بالکل. اور خوشی کا تسلسل بڑھنے کے لیے ہوتا ہے، اور یہ چشمے جب پھوٹتے ہیں تو رکتے نہیں. یہ خوشی کے وہ چشمے ہیں جو اپنے ساتھ اور بتیروں کے غموں کو بہا لے جاتے ہیں آمین. اور بہت ساری خوشیاں پیدا کرتے ہیں. تو آپ بھی اسی طرح خوش رہیے، ہنستے مسکراتے رہیے. پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، چاہتا ہے سلامت رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے اور سیلیبریٹ کیجیے. اگلے ہفتے ملاقات ہوگی.